شرکت کے لیے لاہور سے عاشقان رسول کی حاضری رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائی بھی شریک۔ غوری ٹاؤن اسلام آباد میں ایک تاجر کے گھر پر محفل نعت کا انعقاد کیا گیا۔ رکن شورا حاجی وقار المدینہ عطاری نے کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے موضوع پر بیان کیا۔ رکن شورا نے شرکاء کو سنتوں پر عمل کرنے اور دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی ترغیب دلائی۔ بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں نیکی کی دعوت کے سلسلے شرکاء کو مبلغین دعوت اسلامی نے نیک اعمال کرنے اور دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں فیضان مدینہ کراچی میں 11ویں شریف کے سلسلے میں مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کو ملفوظات سے نوازا اور ان کے سوالات کے جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ پیارے امیر اہل سنت، یہ ارشاد فرمائیے کہ نیک لوگوں کا ذکر کرنے سے کیا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ جی ہاں، فائدہ ہوتا ہے۔ جامع الصغیر میں بھی یہ حدیث ہے کہ نیک بندوں کا تذکرہ، صالحین کا تذکرہ، ذکر کرنا، یہ گناہوں کو مٹاتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ پھر ایک سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد حلیۃ الاولیاء میں ہے، اللہ والوں کی باتیں، جس کا ترجمہ یہ بہت صدیوں پرانی، مطلب غالباً 1800 سال پرانی کتاب ہے۔ تو اس میں ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب نیک لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ محمد بن یونس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے صالحین، نیک بندوں کے ذکر سے زیادہ دل کے لیے کوئی نفع بخش چیز نہ دیکھی۔ حضرت سیدنا عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میرے اولیاء اور محبوب بندے وہ ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں اور میں ان کا چرچا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ یہ تو آیت کریمہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ خوش نصیب عاشقان رسول نے خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے علم دین سیکھا۔ کوئی بھی کال سن رہا ہے تو سامنے سے ایسی معزز شخصیت، استاد، ٹیچر یا کوئی بھی فرد آ جاتا ہے، تو اب اس آنے والے کو کیا کرنا چاہیے، اور اس کال سننے والے کو یہ بھی اپنی کسی نہ کسی بات میں لگا ہوا ہے اور ڈسٹربنس، اب اس حوالے سے ارشاد فرما دیں کہ جو سب اس طرح کا مطلب ڈسٹرب ہوتا رہتا ہے نا بار بار، تو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ معزز شخصیات بھی ملیں گی، استاد کرام بھی شفقت فرمائیں گے، علماء حضرات بھی برکتیں دینے کے لیے کوشاں ہوں گے، باہر نہ نکلے اٹھ کے، ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ نظام کائنات روکا نہیں جا سکتا، یہ ہوتا ہے۔ اگر یہ معزز شخصیت سلام نہ کرے اور گزر جائے تو پھر ان کے بارے میں کیا تصور ہونا چاہیے، یہ آپ نے پوچھا نہیں۔ بھائی بہت بڑے آدمی ہیں، ہم سلام کریں تو جواب دے دیتے ہیں، خود سلام نہیں کرتے، گزر گئے، پوچھا تک نہیں۔ تو اب یہ تو زندگی کا حصہ ہے، اس میں موقع کی مناسبت سے ہی ترکیب بنائے، سلام کرے، دعائے سلامتی، سلامتی کی دعائی تو دی یار، برا بھلا تو نہیں کہا نا۔ ہاں اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی مصروف ہے تو اس کی فراغت تک انتظار کرے کوئی، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ فارغ ہوتا نہیں ہے، وہ اپنی اس میں لگا ہوتا ہے، تو اس کو بھی چاہیے کسی نے سلام کیا تو وہ تھوڑا رک جائے، جواب دے دے، اور کیا حرج ہے اس میں۔ جب کوئی کھانا کھا رہا ہو اس کو سلام کیا تو جواب واجب نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو لکھا ہے نا کہ منہ میں نوالا وغیرہ نہیں ہے، جواب دے دے۔ تو ہم تو بہرحال سلام پھیلانے کی ترغیب دیتے رہتے ہیں، حدیث پاک میں بھی دی گئی ہے۔ تو اب کس موقع پر کیا کرنا چاہیے، ہر ایک کو سمجھنا ہے کہ کہاں سلام کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا۔ تو اس کے باوجود اگر کسی نے سلام کیا تو موقع کی مناسبت سے بندہ منہ چڑھائے بغیر اس کو لیکچر دینے کے بجائے جواب دے دے۔ اب جیسے کہ
کوئی مفتی صاحب کے پاس یا عالم دین کے پاس آیا مسئلہ دریافت کرنے کے لیے، اس نے سلام کیا. اب وہ عالم یا مفتی جن کو سلام کیا گیا جواب دینا واجب نہیں ہے، کیونکہ تو مسئلہ دریافت کرنے آیا، ملاقات کے لیے نہیں آیا. تو اگر جواب دے دے تو گناہ بھی نہیں ہے بلکہ ثواب ملے گا. ایک مسلمان کی دل جوئی ہوگی اور اس کو بدگمانی سے بچانا ہوگا. عوام کو مسائل تو پتہ نہیں ہوتے نا، کب واجب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا جواب. اگر حضرت جواب نہیں دیں گے تو پھر یہ کہ وہ بدگمانی کرے گا کہ حضرت بہت بڑے آدمی ہیں، اتنے مغرور آدمی ہیں، میرے سلام کا جواب تک نہیں دیا، اور یوں بیچارہ بدگمانیاں کر کے گناہوں میں پڑے گا. تو حضرت کو چاہیے کہ ان کو گناہوں سے بچائے اور جواب دینے کی سعادت حاصل کرے. تو اس طرح اب میں جیسے کہ بات کر رہا ہوتا ہوں یا واٹس ایپ بھی سن رہا ہوتا ہوں نا، تو میرے پاس چھوٹا بچہ ہے نا حسن رضا، یہ آ جاتے ہیں. کئی بار میں نے ایسا کیا کہ میں اپنا وہ کام روک دیتا ہوں، اس سے بات کر لیتا ہوں. اس سے اس کی دلجوئی بھی ہوتی ہے اور مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. ورنہ اب آپ سمجھیں میں سوچوں گا اس پر واجب مجھ پر نہیں ہے جواب، فرض بھی نہیں ہے، سنت موقتہ بھی نہیں ہے، یہ بھلے یہ چین چین کرتا رہے، میں اپنے کام سے فارغ ہوں گا، موڈ ہو تو جواب دوں گا. تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بچے کو، بچہ وہی کرے گا اس کے سمجھ میں آئے گا. بلکہ میں دوسروں کو بھی سمجھاتا ہوں، ابھی ایسا ہوتا ہے تو میں یار میں جواب دے دیا کرو، یار تھوڑا رک جائے کرو. اب کون سی ایسی ایمرجنسی اٹکی ہوئی ہے کہ یا سننے میں اگر تھوڑا گیپ کر دیں گے تو کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑے گا یا کچھ ہو جائے گا. تو اس لیے اصل مسلمان کی دلجوئی جو ہے نا یہ بہت اہمیت رکھتی ہے، اور اس طرح مطلب یہ کہ وہ ہم احتیاط کریں. فیضان مدینہ کراچی میں 11ویں شریف کے مدنی مذاکروں میں شرکت کے لیے لاہور سے عاشقان رسول کی حاضری رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائی بھی شریک. صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب سے 11ویں شریف کے سلسلے میں ہونے والے مدنی مذاکروں میں شرکت کے لیے اسپیشل ٹرین غوثیہ ایکسپریس لاہور سے کراچی کے لیے روانہ ہوئی، جس میں رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری، دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائی اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول بھی شامل ہیں. لاہور ریلوے اسٹیشن پر رکن شورا نے عاشقان رسول کی رہنمائی کی. اسٹیشن پر ہی باجماعت نماز عشاء ادا کی گئی. اس حوالے سے حاجی غفور رضا عطاری نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد عاشقان رسول لاہور ریلوے اسٹیشن پلیٹ فارم نمبر 1 پر موجود ہیں، جہاں کھڑی ہے غوثیہ ایکسپریس. جی ہاں، غوثیہ ایکسپریس کے ذریعے کراچی جا رہے ہیں اور اس میں اصلاح اعمال کی مجلس نے شیڈول بنایا ہے. انشاءاللہ الکریم وضو تیمم کے فرائض سکھائیں گے، سورہ ملک شریف کی تلاوت ہوگی، نیک اعمال کے رسالے تقسیم ہوں گے. ہر اسلامی بھائی 11 ہزار مرتبہ درود پاک پڑھے گا. نماز عشاء ادا کر چکے انشاءاللہ الکریم مدنی مذاکرے میں لائیو حاضری ہوگی. یہاں سے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی اصالہ ثواب کے لیے ساری اجتماع بھی ہوگا. فجر کے بعد تفسیر سننے سنانے کا حلقہ ہوگا، دعائے مصطفیٰ یاد کروائی جائے گی. انشاءاللہ الکریم مسجد کے آداب بھی سکھائے جائیں گے. انشاءاللہ الکریم امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ آپ کے والدین کے صالح ثواب کے لیے قرآن پاک بھی ختم کیا جائے گا. رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری اور عاشقان رسول درود و سلام پڑھتے ہوئے غوثیہ ایکسپریس میں سوار ہوئے. دوران سفر بھی تلاوت قرآن پاک اور درود و سلام پڑھنے کا سلسلہ رہا. کراچی کینٹ اسٹیشن پہنچنے پر غوثیہ ایکسپریس کے عاشقان رسول کو دارالسنہ کراچی کے اسلامی بھائیوں نے خوش آمدید کہا. رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری نے مدنی خبروں کو بتایا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے دعاؤں سے نوازا تھا، یا اللہ جو کوئی غوثیہ ایکسپریس کے ذریعے مدنی مذاکروں میں شرکت کے لیے آئے اسے سچ مچ بغداد کا اگلے سال سفر نصیب فرما دے. تو اللہ پاک امیر علیہ سنت کی دعاؤں کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے. عاشقان رسول نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کچھ اس طرح کیا. پیارے مرشد امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ان کی خدمت میں حاضری کے لیے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت کو سیکھنے کے لیے لاہور سے کراچی حاضر ہوئے ہیں. میں امید کرتا ہوں مجھے کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا دینی لحاظ سے، اور میں کافی کچھ سیکھوں گا. مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے، دین سیکھیں گے اور نیکی کی دعوت ادھر سے سیکھ کر لاہور میں جا کے نیکی کی دعوت کی خوب دھومیں مچائیں گے. کراچی کینٹ اسٹیشن پر تمام عاشقان رسول کی خیر خواہی کرتے ہوئے انہیں ناشتہ بھی پیش کیا گیا، جس کے بعد عاشقان رسول بسوں اور دیگر سواریوں کے ذریعے فیضان مدینہ کے لیے روانہ ہوئے.
غوری ٹاؤن اسلام آباد میں ایک تاجر کے گھر پر محفل نعت کا انعقاد کیا گیا۔ رکن شورا حاجی وقار المدینہ اتاری نے کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے موضوع پر بیان کیا۔ رکن شورا نے شرکاء کو سنتوں پر عمل کرنے اور دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی ترغیب دلائی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے علاقے غوری ٹاؤن میں ایک تاجر کے گھر پر محفل نعت کا انعقاد کیا گیا، جس میں تاجروں، مختلف شعبہ جات سے وابستہ شخصیات، مقامی عاشقان رسول اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ رکن شورا حاجی وقار المدینہ اتاری نے کمالات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وسلم کے موضوع پر بیان فرمایا اور شرکاء کو بھی سنتوں پر عمل کرنے، علم دین سیکھنے، نماز کی پابندی کرنے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے اور دین متین کی خدمت کرنے کا ذہن دیا۔ محفل نعت کے اختتام پر رکن شورا نے دعا کروائی اور صلاۃ السلام بھی پڑھا گیا۔ 2 اکتوبر جمعرات کو شاہین گراؤنڈ فاروق آباد شیخوپورہ میں ہونے جا رہا ہے سنت بھرا اجتماع۔ رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری سنت بھرا بیان کریں گے۔ اسلامی بھائیوں نے مختلف شخصیات اور مقامی عاشقان رسول کو اجتماع میں شرکت کی دعوت پیش کی۔ پنجاب کے شہر شیخوپورہ کے علاقے فاروق آباد کے شاہین گراؤنڈ میں انشاءاللہ الکریم 2 اکتوبر جمعرات کو بعد نماز عشاء ہونے جا رہا ہے دعوت اسلامی کے تحت عظیم الشان سنت بھرا اجتماع، جس پر رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری سنت بھرا بیان کریں گے۔ اس اجتماع کی تیاریاں جاری ہیں۔ اسلام بھائیوں نے دکانوں اور مارکیٹوں سمیت مختلف مقامات پر عاشقان رسول سے ملاقاتیں کی اور نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے نے اس اجتماع میں شرکت کی دعوت بھی تھی۔ FGRF کے تحت پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں متاثرین عاشقان رسول کے درمیان امدادی کام جاری۔ رکن شورا حاجی محمد اسلم اتاری اور دیگر اسلامی بھائیوں نے کھانا، راشن اور دیگر اشیاء ضروریات تقسیم کی۔ پنجاب کے شہر فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ سے جنگ پنجاب میں سیلاب متاثرین کی خیر خواہی کے لیے سامان روانہ کیا گیا۔ اس موقع پر رکن شورا حاجی محمد اسلم اتاری نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ امدادی سامان، جس میں کھانا، موسم کے مطابق پہننے کے کپڑے اور دیگر ضروری اشیاء شامل تھی۔ اس حوالے سے رکن شورا نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، یہاں سے ایک ٹرک سامان کا روڈ سلطان 18 ہزاری کی طرف یہ روانہ ہو رہا ہے۔ وہاں انشاءاللہ جو ہمارے عاشقان رسول سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں ان میں یہ سامان تقسیم کیا جائے گا اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ادھر رنکانہ پنجاب کے علاقے سید والا میں بھی FGRF کے تحت خیر خواہی امت کے لیے ایک امدادی کیمپ لگایا گیا، جہاں عاشقان رسول کو پکا ہوا کھانا، پینے کے صاف پانی کی بوتلیں، راشن کے بیگز، آٹے کے تھیلے، بسکٹس، جوس، مچھردانیاں، لوشن، جانوروں کا چارہ اور نقد رقم تقسیم کی گئی۔ اس حوالے سے مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، ابھی 100 عاشقان رسول جو سیلاب کی زد میں ہیں ان کا ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا ہے، نام لکھے جا چکے ہیں اور ان کے لیے امدادی سامان کا سلسلہ جاری ہے۔ اور ابھی جو سامان تقسیم کیا جا رہا ہے دعوت اسلامی کی شعبہ FGRF کے تحت، اس میں جانوروں کا چارہ، اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی۔ 100 توڑے جو ہم نے لیے جانوروں کے چارے کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی کچھ راشن جو ہے وہ پیک کروایا گیا، 50 وہ پیکٹ ہیں۔ اس موقع پر سابق چیئرمین ضلع کونسل رانا محسن، کوارڈینیٹر MNA رائے آصف، کوارڈینیٹر MPA رانا عمران نے بھی دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کی فلاحی خدمات کو سراہا۔ شکریہ ادا کرنا دعوت اسلامی والوں کا، مولانا الیاس قادری صاحب کا، جنہوں نے سارے علاقے دے وچ سیلاب آیا سی تے سیلاب متاثرین چ راشن تقسیم کیتا، جانوراں واسطے ونڈا تقسیم کیتا، میں بڑا انہاں دا شکر گزار ہاں۔ ادھر پنجاب کے ہی شہر بھاولپور کے مختلف مقامات پر بھی FGRF کے تحت پکا ہوا کھانا تقسیم کیا گیا، جس میں FGRF کے اسلامی بھائیوں نے گھر گھر جا کر کھانا تقسیم کیا۔ سکاریا ترکیہ میں حضرت مولانا ڈاکٹر یونس ایمرے آئیدن خواجہ آفندی سے حاجی محمد اسد اتاری مدنی کی ملاقات۔ رکن شورا نے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کے حوالے سے آگاہی دی اور مختلف امور پر گفتگو ہوئی۔ ترکیہ کی سٹی سکریا میں حضرت مولانا ڈاکٹر یونس ایمرے ایندن خواجہ افندی سے رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ ملاقات کی۔ دوران ملاقات رکن شورا نے انہیں ترکیہ سمیت عالمی سطح پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی، جس پر انہوں نے دعوت اسلامی کی خدمات کو سراہا اور نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے دعاؤں سے بھی نوازا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے اور دینی کام کرتے رہیے۔ افریقی ملک موزمبیق کے پروونس نمپولا کے مختلف مقامات پر عاشقان رسول کا قافلوں میں سفر، دوران قافلہ مختلف حلقوں کا بھی سلسلہ رہا۔ عاشقان رسول میں خوب نیکی کی دعوت بھی عام کی گئی۔ نمپولا میں ہی مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا بھی اہتمام کیا گیا۔ افریقی ملک موزمبیق کے پروونس نمپولا کے مختلف شہروں انشیلو، موارازی، روپالی، موناپو اور جین میں عاشقان رسول کا قافلوں میں سفر ہوا، جہاں سنتوں، آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے سمیت دیگر حلقوں کا سلسلہ بھی ہوا اور درس و بیانات ہوئے، جبکہ مبلغین دعوت اسلامی نے شرکائے قافلہ
کو قرآن پاک درست تلفظ سے پڑھنے کا طریقہ، نماز کا عملی طریقہ، فرائض اور واجبات اور دیگر مسائل سے متعلق بھی آگاہی دی۔ نیز دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں عملی طور پر شرکت کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی اور عاشقان رسول نے دوران قافلہ مختلف مقامات پر جا کر نیکی کی دعوت عام کی اور اسلامی بھائیوں کو بھی علم دین سیکھنے، نماز کی پابندی کرنے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کی ترغیب بھی دلائی۔ ادھر نمپولہ میں ہی ایصال ثواب کا سلسلہ ہوا، جس میں شریک مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کرام اور دیگر عاشقان رسول نے قرآن خوانی میں شرکت کرتے ہوئے ایصال ثواب کیا، جبکہ نگران نمپولہ پروونس نے سنت و بھلا بیان کیا، جس کا مقامی زبان میں خلاصہ بھی بتایا گیا۔ نیز مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کرام کے درمیان ہونے والے پروگرام میں طلبہ کرام نے ہی تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول کے بعد مختلف موضوعات پر سنت و بھرے بیانات کیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے قافلوں کے مسافر بنیے اور اجر و ثواب پائیے۔ بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں نیکی کی دعوت کے سلسلے شرکاء کو مبلغین دعوت اسلامی نے نیک اعمال کرنے اور دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ بنگلہ دیش کے شہروں میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت مختلف تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائیوں اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول سمیت بزنس کمیونٹی کے اسلامی بھائیوں سے ملاقاتوں اور نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوئے، جس دوران مبلغین دعوت اسلامی نے عاشقان رسول میں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے انہیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے سمیت دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دین متین کی خدمت کرنے اور دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا، جبکہ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دینی کام کرتے رہیے اور اجر پائیے۔ لاہور سے تاجر عمران ڈوگر کی دیگر کے ہمراہ فیضان مدینہ کراچی میں حاضری، مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا گیا اور دینی و فلاحی خدمات کے حوالے سے آگاہی بھی دی گئی۔ صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب سے رکن شورا حاجی یعفور رضا عطاری کی دعوت پر تاجر عمران ڈوگر کی اپنے رفقا کے ہمراہ فیضان مدینہ کراچی میں حاضری ہوئی، جہاں انہیں مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا گیا۔ وہاں ہونے والی دینی کاموں سے متعلق بتایا گیا۔ مہمانوں کو دعوت اسلامی کے تحت عالمی سطح پر ہونے والی دینی و فلاحی خدمات سے متعلق بھی آگاہی دی گئی، جس پر تاجران نے دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات کو سراہا اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ میں نے اب مختلف شعبہ جات کا وزٹ کیا، بڑا ہی اچھا لگا، دل کو بڑا سکون ہوا کہ ماشاءاللہ سے دین کا اتنا زیادہ کام ہو رہا ہے۔ انگلش میں اور مختلف زبانوں کے اندر جو ان سے کام ہو رہا ہے، اس کے بھی اوپر ہم نے سارے جو ان سے دیکھے، اس کے اندر بھی پوری دنیا کے اندر جو ان سے کام کیا جا رہا ہے روحانی علاج کے لیے، اور آپ کے جو دوسرے اور شعبہ جات ہیں اس کے اندر بھی جو ان سا ہے بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر مزید ترقی عطا فرمائے۔ شعبہ تعلیم اسلامی بہنوں کے تحت ڈی ایچ اے کراچی میں میٹ اپ کا انعقاد ہوا۔ نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے علم دین کی اہمیت پر گفتگو کی۔ شعبہ تعلیم اسلامی بہنوں کے زیر اہتمام ڈی ایچ اے 6 کراچی میں میٹ اپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں پرنسپل، ٹیچرز اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والی پروفیشنل شخصیات خواتین نے شرکت کی۔ میٹ اپ کا مقصد ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو دعوت اسلامی خدمات سر انجام دے رہی ہے اس سے پروفیشنلز کو آگاہ کرنا تھا۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے رکن عالمی مشاورت اور دارالمدینہ کے رکن عالمی مشاورت اسلامی بہن نے مختلف ممالک میں قائم دارالمدینہ اسکولنگ سسٹم کی کارکردگی کو پریزنٹیشن کے ذریعے آگاہ کیا۔ نگران عالمی مجلس سے مشاورت اسلامی بہن نے علم دین کی اہمیت پر بیان کیا اور میٹ اپ میں شریک اسلامی بہنوں کو دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دی، جس پر کئی پروفیشنلز اسلامی بہنوں نے دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم کے ساتھ مل کر دینی کاموں میں شامل ہونے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatIslami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، 29 ستمبر کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارے غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 1 رمضان المبارک کو ہوتی ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدتنا ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ سمعی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتی ہیں کہ جب میرے بیٹے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تو 1 رمضان تھا، اور آپ نے پورا مہینہ رمضان میں دن کے وقت دودھ نہیں پیا،
بلکہ افطار کے بعد دودھ پیا کرتے تھے۔ اور پھر اگلا سال جب آیا تو بادلوں کی وجہ سے، غبار کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا۔ لوگوں نے تلاش کیا